ایسا نہیں کہ سب کو عقیدت رضا سے ہے، عشاق مصطفیٰ کو ہی نسبت رضا سے ہے۔ آرام ہے سکون دل و روح ہے اسے، جس کو بھی اس جہاں میں محبت رضا سے ہے۔ آتے تھے علم 60 تصانیف تھی 1000، علم و ہنر کو خود بڑی حیرت رضا سے ہے۔ یہ مانیے نہ مانیے پر سچ تو ہے یہی، دنیا میں سنیوں کی فضیلت رضا سے ہے۔ مقبول ہر کلام ہے مقبول ہر سلام، ثابت ہوا نبی کو محبت رضا سے ہے۔ امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی عیسوی کے مجدد، نامور حنفی فقیہ محدث، نعت گو شاعر، علوم و نقلیہ و عقلیہ کے ماہر، سلسلہ قادریہ کے شیخ، عربی اور فارسی اردو کی کثیر کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں مشہور ترجمہ قرآن کنز الایمان فتویٰ کا مجموعہ ہے، فتاوی رضویہ اور نعتیہ دیوان حدائق بخشش مشہور ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شدت سے تقلید اور حنفیت کا دفاع کیا۔ سلسلہ حدیث میں شاہ ولی اللہ اور عبدالحق محدث دہلوی سے استفادہ کیا، اور فقہ میں سند اجازت شیخ عبدالرحمن حنفی مکی سے حاصل کی، جن کا سلسلہ عبداللہ بن مسعود تک پہنچتا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قومی نظریہ کا پرچار کیا اور کسی بھی سطح پر ہندو اور مسلم اتحاد کو رد کیا۔ تحریک ترک مولات اور تحریک خلافت میں مسلمانوں کو متنبہ کیا۔ ان تحریکوں میں مسلم ہندو اتحاد کا نعرہ لگایا جا رہا تھا، جو شرعی حیثیت سے ناجائز ہے۔ عورتوں کی ضروری دینی تعلیم کی سختی سے تلقین کی۔ عورتوں کے زیارت قبور کے لیے گھر سے نکلنے کے مسئلے پر ممانعت کا فتویٰ دیا۔ کثرت سے فقہی مسائل پر رسائل اور عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے کتابیں تصنیف کیں۔ ریاضی اور فلکیات کے علاوہ سائنس کے دیگر کئی موضوعات پر علمی اور مذہبی نقطہ نظر سے اپنی آراء پیش کی۔ بریلی میں منظر اسلام کے نام سے اسلامی جامعہ قائم کی۔ بریلی مکتب و فکر کو متعارف کروایا، جس کی وجہ سے شہرت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شدت اور تصوف کی ہر طرف مائل ہونا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور حسان الہند جیسے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قد میانہ اور رنگ چمکدار گندمی تھی۔ یہ بلند پیشانی نہایت ستون تھی، آنکھیں بہت ہی موزوں اور خوبصورت تھی، نگاہ میں قدرے تیزی تھی جو پٹھان قوم کی خاص علامت ہے۔ داڑھی بڑی خوبصورت تھی، سر پر ہمیشہ عمامہ ہی بندھا رہتا تھا، گردن سراہی دار تھی اور بلند تھی جو سرداری کی علامت ہوتی ہے۔ ہر موسم میں سوائے موسمی لباس کے آپ سفید ہی کپڑے پہنا کرتے تھے۔ آپ کی آواز نہایت پردرد تھی اور کس قدر بلند تھی، آپ جب اذان دیتے تو سننے والے ہمتن گوش ہو جاتے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں کئی مکاتب فکر اور فرقے کے لوگ ظاہر ہوئے تھے، جن کے بارے میں ان کا تجزیہ تھا کہ وہ اسلام و سنیت کے خلاف دھوکے کا جال بچھا کر بولے بالے مسلمانوں میں خوب گمراہی پھیلا رکھے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین و شریعت کی حمایت میں ان مبینہ گمراہ گروہوں سے اور حق و باطل کو خوب واضح کر کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ احمد رضا خان کے فتاوے اور کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مسلمانوں کو حلقہ بے گوش کیا۔ بہت سے وہ علماء جو دوسرے مسلکوں کے سلاب میں بہتے جا رہے تھے، امام احمد رضا خان کی رہنمائی سے متاثر ہوئے۔ جب کچھ دوسرے مسلکوں کے لوگوں نے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی اور توہینی کتابوں میں شائع کی اور مسلمانوں کو بگاڑنا شروع کیا، تو احمد رضا خان نے اٹل پہاڑ کی طرح جم کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پرچم لہرایا
اور مسلمانوں کو سرکار کی محبت تعظیم کا سبق دیا اور گستاخی کرنے والوں کا حقیقی چہرہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی پیدائش 14 جون 1856 عیسوی کو بریلوی میں ہوئی۔ دینی علوم کی تکمیل گڑھ پر اپنے والد مولوی نقی علی خان سے کی۔ 2 مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ درس و تدریس کے علاوہ مختلف علوم و فنون پر کئی کتابیں اور کئی رسائل تصنیف و تالیف کیے۔ قرآن کا اردو ترجمہ بھی کیا جو کنز الایمان کے نام سے مشہور ہے۔ علوم ریاضی اور جفر میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ شاعر و شاعری سے بھی لگاؤ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں اور سلام لکھے۔ انہوں نے عربی، فارسی اور اردو میں 1000 کے قریب کتابیں تصنیف کی۔ بعض جگہ ان کتابوں کی تعداد 1400 ہے۔ ان کی سب سے بڑی کتاب کا نام فتاوی رضویہ ہے جس کی 32 جلدیں ہیں۔ ان کے فتاوی کا ایک مجموعہ ہے۔ میں بسم اللہ خوانی کے بعد ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ احمد رضا خان نے اپنی 4 برس کی ننھی سی عمر میں، جبکہ عموماً دوسرے بچے اس عمر میں اپنے وجود سے بھی بے خبر رہتے ہیں، قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا۔ 6 سال کی عمر میں ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی تقریب میں ممبر پر رونق افروز ہو کر بہت بڑے مجمع کی موجودگی میں ذکر میلاد شریف پڑھا۔ اردو فارسی کی کتابیں پڑھنے کے بعد مرزا غلام قادر بیگ سے میزان منشب وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ پھر احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد نقی علی خان سے مدرج زید 21 علوم پڑھے۔ علمی و عملی دنیا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفائے کرام نے بہت اہم کردار ادا کیا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفائے کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ تحریک پاکستان میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ یہ خلفائے کرام نہ صرف پاکستان و ہند میں بلکہ عرب و افریقہ میں بھی ایک بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانا بریلی شہر سے 3-4 فلانگ کے فاصلے پر محلہ سوداگرہ میں واقع ہے اور ایک خانقاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزار میں احمد رضا خان کے بیٹے حامد رضا خان کی بھی قبر ہے۔ درگاہ پر ہر سال 25 صفر کو عرس رضوی کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر کے علماء و مشائخ شرکت کرتے ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق 25 صفر 1340 ہجری بمطابق 1921 کو جمعہ کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر عین اذان کے وقت ادھر موذن نے حی علی الفلاح کہا اور ادھر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے داعیے اجل کو لبیک کہا۔ احمد رضا خان کا مزار بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام کے لیے بنا ہوا ہے۔ انیس 1904 میں آپ کے قریبی دوست سید امیر احمد اور شاگرد ظفر الدین بہاری کے اصرار پر آپ نے نئے مدرسے کے قیام کے لیے حامی بھر لی۔ 1904 عیسوی 1322 ہجری بریلوی میں رحیم یار خان نامی شخص کے مکان میں 2 طلباء ظفر الدین بہاری اور عبدالرشید عظیم آبادی کو صحیح بخاری کا درس دیا۔ اس مدرسے کا نام دارالعلوم منظر اسلام رکھا گیا۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بے مارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔